وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو جو تمہارے آگے ہے. آگے کیا ہے؟ آخرت، حساب. وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، گزشتہ امتوں کی بربادی. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کیونکہ جو شخص ڈرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ڈرو اللہ سے، کیسے یہ ڈر پیدا ہو؟ کیسے؟ آخرت کو یاد کر کے، جو آگے آ رہا ہے حساب، موت، اس کو یاد کر کے، یا پھر انسان تاریخ کے واقعات کو یاد کر کے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا جو حبیب نجار کی قوم تھی. تو انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب موت نظر آتی ہے؟ تو کیا خیال آتا ہے؟ ڈر آتا ہے نا. تو جب انسان ڈرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً جھکنے لگتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اور جب انسان جھکتا ہے، اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتا ہے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس پر. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ نہ موت سے ڈرتے ہیں جو کہ یقینی چیز ہے، پیش آ کر رہنی ہے، اور نہ تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، بلکہ اکڑے اور بگڑے ہی رہتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی ہی برتتے ہیں، اعراض ہی کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اس سے کوئی سبق ہی نہیں سیکھتے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جن پر وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، بس بیزار، آنکھیں بند، کسی چیز پہ توجہ نہیں، کسی چیز میں غور و فکر نہیں. تو یہ کوئی اسلامی بات نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے کہ انسان غافل اور ہر وقت سویا ہوا رہے اور کہ ہر چیز سے بیزار رہے اور کسی چیز پہ توجہ نہ کرے اور کہیں بھی محنت نہ کرے. مومن آنکھیں کھول کے جیتا ہے، وہ اپنے آس پاس سے ہر روز ایک نئی غذا لیتا ہے، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے سبق سیکھتا ہے. وہ پانی کا قطرہ ٹپ کے اس سے بھی سیکھتا ہے، وہ جمی ہوئی برف دیکھے وہ اس سے بھی سیکھتا ہے، وہ ابلتے ہوئے پانی سے بھی سیکھتا ہے، اور وہ ٹھہرے ہوئے پانی سے بھی سیکھتا ہے، اور ان چیزوں کی مختلف حالتوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی ہو، کونی ہو یا شرعی ہو، وہ قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ الصافات میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو کوئی نصیحت نہیں لیتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. سورۃ یاسین میں پیچھے آپ نے پڑھا نا یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور یہاں کیا ہے؟ معرضین، دیکھنا نہیں چاہتے. اور آیت سے مراد اگر آپ قرآن کی آیت بھی لیں تو بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آیات سن کر ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، کہاں؟ جہاں اللہ نے حکم دیا، جہاں بھی ضرورت ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال میں سے نکالو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دوسروں کو دو. قال الذین کفروا، تو کفار کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ہم کیوں کھلائیں کسی کو؟ اللہ خود کیوں نہیں کھلاتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انہیں کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بندوں پہ خرچ کرو.
تو وہ کیا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا تھوڑی ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ایک اچھی دلیل ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ کام کر دو، تو کیا کہتے ہیں، خود ہی کر لو. خود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود بھی تو کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے کو خود کر لینا چاہیے. اور یہاں تو کہنے والا خود کر بھی سکتا ہے، لیکن اس نے امتحان رکھا ہے ان کے لیے جن کو اس نے دیا، اور ساتھ حکم دیا کہ تم دوسروں کو دو، اور وہ نہ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی عادت رہی ہے کہ وہ جھوٹی تعویلوں کے ذریعے اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو درست ثابت کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی شخص بھی غلط کام کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے. اب مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی کام کہیں کہ یہ کرو اور وہ کہے خود کر لو، تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہے گا کہ میں نے بالکل سچ بات کہی ہے، بالکل درست کہی ہے، اور مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، اسے خود کرنا چاہیے تھا. اس طرح کا معاملہ جو ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ اللہ کے حکم کے ساتھ بھی بعین ہی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر لے، اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. اور الٹا وہ اچھی بات کا حکم دینے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں صرف گمراہ نہیں، کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بالکل ہی بہکے ہوئے لوگ ہو کہ ہمیں ایسی باتیں کہتے ہو. ہم یہ کیوں کریں؟ اب دیکھیں کہ کوئی بھی اللہ کا حکم اگر انسان نہیں ماننا چاہتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی تعویل، دلیل، جواز ہو سکتا ہے نہ ماننے کا. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس تعویل کو مان جائے گا؟ کیا وہ ہماری اس دلیل کو قبول کر لے گا؟ اور کیا اللہ کا کوئی بھی حکم صرف اس لیے ماننا چاہیے کہ اس کی کوئی لاجک سمجھ آئے ہمیں؟ کس لیے ماننا چاہیے اللہ کا حکم؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ یہ کرو، ایمان والوں سے جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں، اور بندگی کا مطلب یہی ہے کہ جو بندے کو حکم ملے، بندہ غلام ہے، وہ سر جھکا دے کہ ہمیں تو کر. تو کبھی بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے پاس جواب ہے. نماز نہ پڑھنے کا بھی جواب ہے، حج نہ کرنے کا بھی جواز ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی جواز ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا بھی جواز ہے، جھوٹ بولنے کا بھی جواز ہے، چوری کرنے کا بھی جواز ہے. ہر غلط کام کا جواز ہے، ہر غلط کام کا جواز ہے لوگوں کے پاس. لیکن کیا یہ رویہ درست ہے؟ دوسروں کو چھوڑیں جو باہر ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی اللہ کا حکم ایسا تو نہیں کہ جس کو ماننے میں تاخیر کر رہی ہوں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے. اور کیا واقعی وہ تعویل اللہ کو راضی کر دے گی؟ وہ جواز اللہ قبول کر لے گا؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ بڑی اہم بات ہے جس پہ آپ توجہ نہیں کر رہے. اپنے سے ریلیٹ کیجئے، کوئی بات یاد کیجئے کہ جو آپ ابھی تک نہیں کر رہے حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے. قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے، ابھی لمبے ہیں دن، ابھی گرمی ہے، ابھی پڑھائی بہت ہے، ابھی یعنی ہر وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے اور نہیں کرتے نا، اس کا ہم کو بہانہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی جو دلیل تعویل ہم نے دے رکھی ہے خود کو، کیا وہ اس کو بھی راضی کر دے گی؟